حروف عاملہ در فعل مضارع، وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، اس کی صرف دو قسمیں ہیں، کتنی؟ ناصبہ اور جازمہ. یعنی مضارع پر عمل کرنے والے حروف فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ناصبہ، نمبر دو جازمہ. حروف ناصبہ یہ ہیں ان ولن، پھر کہ اذن ہیں، یہ حروف ناصبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے روئے ریا. بات آئی سمجھ میں؟ ان لن کہ اذن. ان جیسے ارید ان تقوم، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو کھڑا ہو، ٹھیک ہے. ان فعل کے ساتھ مصدر کی معنی میں ہوتا ہے، یعنی ارید قیامک کی معنی میں ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لن جیسے لن یذهب عمر، لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اور کئی سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. سبب بیان کر رہا ہے نا. اذن جو ہے وہ کسی سوال کے جواب میں، کسی جملے کے جواب میں واقع ہوتا ہے. جیسے اذن اشکرک، اس شخص کے جواب میں کہا جائے جو کہے انا اوتیک دینارن. جیسے اظہار کہے کہ انا آکلو ربڑی. ہاں، آئی بات سمجھ میں؟ تو میں کہوں گا اذن اشکرک. بات آ گئی سمجھ میں؟ فائدہ ان مصدریہ جو ہے وہ 6 چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے، 6 چیزوں کے بعد، اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. حتیٰ کے بعد، جیسے مررت تو حتیٰ ادخل البلد، یہ حتیٰ ان ادخل البلد کی معنی میں ہے. لام جہت کے بعد، لام جہت کہتے ہیں جو کان نافیہ کی خبر پہ واقع ہو، جو کان نافیہ کی خبر پہ داخل ہو. جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اب اصل میں کیا تھا؟ لِأَن یعذبہم. آئی بات سمجھ میں؟ لام کے بعد ان مقدر ہے. بات سمجھے؟ او ایسا او جو الا ان یا الا ان کی معنی میں ہو، ٹھیک ہے. جیسے لَأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں تجھے لازم پکڑوں گا یہاں تک کہ، الا ان کی معنی میں، کسی معنی میں؟ یہاں تک کہ تو مجھے اپنا حق دے دے. ای الا ان تُعْطِيَنِي حَقِّي. نمبر 4 واو صرف. واو صرف کہتے ہیں کہ ایسا واو جو 2 چیزوں کو جمع کرنے سے منع کرے. تو جو 2 چیزوں کو جمع کرنے سے، اور یہ اس واو کو کہتے ہیں جو کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے. جیسا کہ اس شعر میں ہے لا تنہا عن خلق وتاتی مثلہ، کہ تو نہ منع کر کسی اخلاق سے اور تو خود وہ کر رہا ہوں. کسی عادت سے دوسرے کو منع نہ کر کہ خود وہ کام، یعنی 2 کام یہ جمع نہیں کر. آئی بات سمجھ میں؟ یا تو خود چھوڑ دے، آئی بات، یا دوسرے کو منع کرنا. عار علیک اذا فعلت عظیم، عار ہے تجھ پر جب تو یہ کام کرے گا، ایک عظیم عار. بات آئی سمجھ میں؟ اور شعر میں واو صرف کا مدخول تأتیہ مثلہ ہے، اس پر لا تنہا کی لا داخل نہیں ہو سکتی. بات آئی سمجھ میں؟ معنی شعر کہے گا جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسرے کو مت روک، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی. بات آئی سمجھ میں؟ لام کہ کے بعد، لام جیسے اسلمت لأدخل الجنہ، اب یہ لام تو ہے لیکن یہ معنی میں کس کے؟ کہ ادخل الجنہ. اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے
اور اس فا کے بعد جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو، چیزیں مزید بڑھ گیا 6 چیزوں کے امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی، رد۔ امر کی مثال زرنی فاکرمک، میری زیارت کر میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو فا کے بعد ان مقدر ہے، تبھی تو اکرم پر نصب آئی ہے۔ نہیں کے بعد جیسے لا تشتمنی فاوہینک، مجھے برا بھلا مت کہہ وگرنہ میں تیری اہانت کروں گا۔ جیسے اور نفی کی مثال ما تأتینا فتحدثنا، نہیں آتا تو ہمارے پاس، بس ہم کچہری کریں، بات چیت کریں۔ استفہام کی مثال میں این بیتک فازورک، تیرا گھر کہاں ہے بس میں تیری زیارت کروں۔ ان سب کے بعد فا کے بعد ان کیا ہے؟ تمنی کے بعد جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، کاش میرے پاس مال ہوتا بس میں اس سے خرچ کرتا۔ عرض کی مثال جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیوں نہیں اترتا تو ہمارے پاس بس پائے گا تو خیر۔ بات سمجھے؟ حروف جازمہ 5 ہیں۔ حروف جازمہ ان ولم ولما لام امر لائے نہیں، اور ان شرطیہ نہیں لکھا ہوا، ان شروع میں ہے نا، ان ولم لما ولام امر ولائے نہیں، بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا بے۔ مثال لم ینصر، لما ینصر، لینصر، لا ینصر، ان تنصر، انصر، سب کی مثالیں ہیں۔ ان شرطیہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، جملہ اول کو شرط اور جملہ دوم کو جزا کہتے ہیں، اور یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، جیسے ان ضربت ضربت، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھے۔ شرط جو ہے وہ مستقبل ماضی میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو سکتا ہے اگر تو نے مجھے مارا تو میں تجھے ماروں گا، ایسے ہوگا نا، اگر تو نے مجھے مارا میں نے تجھے مارا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فائدہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا ہو تو فا جزا میں لانا ضروری ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے ان تأتینی فانت مکرم، جملہ اسمیہ کی مثال، اگر تو میرے پاس آئے گا تو تو اکرام کیا ہوا ہوگا۔ ان رأیت زیدن فاکرمہ، اگر تو زید کو دیکھے تو اس کا اکرام کری، امر کی مثال۔ نہیں کی مثال ان اتاک عمر فلا تہنہ، اگر امر تیرے پاس آئے تو اس کی اہانت مت کر۔ دعا کی مثال ان اکرمتنی، ان اکرمنی اظہار فجزاک اللہ خیرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان اکرمنی اظہار فجزاک اللہ خیرا۔ فائدہ نمبر 2، جب ماضی کے دعا کے موقع پر آئے یا اس پر حرف شرط یا اسم موصول داخل ہو تو مستقبل کی معنی میں ہو جاتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو اس کا تکرار کرو۔ Gracias.